اگر یہ ویڈیو آپ کے سامنے آئی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے ایک خاص اشارہ ہے۔ زندگی کے سفر میں کبھی کبھی ایسے موڑ آتے ہیں جہاں انسان بالکل تنہا رہ جاتا ہے، جہاں اسے اپنے سائے سے بھی خوف آنے لگتا ہے اور اسے سمجھ نہیں آتا کہ اس کی زندگی کا رخ کس طرف ہے۔ ہم سب اپنی زندگیوں میں کسی نہ کسی ایسے مقام سے گزرتے ہیں جہاں دعائیں لبوں پر آ کر رک جاتی ہیں اور آنسوؤں کا سیلاب تھمنے کا نام نہیں لیتا۔ ہمیں لگتا ہے کہ شاید آسمان کے دروازے ہم پر بند ہو چکے ہیں یا شاید ہماری پکار سننے والا کوئی نہیں ہے، لیکن میرے دوستو، اصل میں وہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ آپ کو اپنے سب سے قریب کرنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اب دنیا کے تمام مصنوعی سہاروں کو ٹھوکر مار کر صرف اس کی چوکھٹ پر اگریں۔ جب آپ کی عقل کام کرنا چھوڑ دے، جب آپ کے منصوبے ناکام ہو جائیں، جب آپ کی محنت کا کوئی صلہ نظر نہ آئے، تو سمجھ لیں کہ اب اللہ کی تدبیر شروع ہونے والی ہے۔ انسان کتنا نادان ہے کہ وہ اپنی چھوٹی سی عقل سے پوری کائنات کے نظام کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ زندگی ویسے ہی چلے جیسے ہم نے کاغذ پر لکھی ہے، مگر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ قلم اس کے ہاتھ میں ہے جو ستاروں کی چال بھی جانتا ہے اور سمندر کی گہرائی میں چھپے ذرے کی پکار بھی سنتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ میں اپنا معاملہ تیرے سپرد کرتا ہوں، تو یہ محض چند الفاظ نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک اعلان جنگ ہے اپنے نفس کے خلاف۔ یہ اقرار ہے اس بات کا کہ اے مالک، میں ہار گیا اور تو جیت گیا۔ میں اپنی زندگی کی باغ ڈور تیرے ہاتھ میں دیتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تو مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ تو میرے حق میں کبھی برا فیصلہ نہیں کرے گا۔ کبھی سوچا ہے کہ ہم کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ ہم اس لیے پریشان ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے نتائج کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی ہوتی ہے۔ ہم نے اپنی خوشیوں کو مادی چیزوں سے جوڑ رکھا ہوتا ہے، لیکن سچا سکون تو اس تسلیم و رضا میں ہے کہ جو میرا رب چاہے گا وہی میرے لیے بہتر ہے۔ وہ ہمیں کبھی کبھی اس لیے توڑتا ہے تاکہ وہ ہمیں دوبارہ سے ایک بہتر شکل میں جوڑ سکے، جیسے ایک کمہار مٹی کو پہلے کچلتا ہے اور پھر اسے ایک خوبصورت برتن کی شکل دیتا ہے۔ بالکل ویسے ہی زندگی کی ٹھوکریں ہمیں سنوارنے کے لیے آتی ہیں۔ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ آپ کی زندگی کا یہ سال، یہ مہینہ، یہ دن بہت مشکل ہے، لیکن یاد رکھیں کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ وہ آپ کو آزماتا ہے تاکہ آپ کا ظرف بڑا کر سکے، وہ آپ سے کچھ چھینتا ہے تاکہ وہ آپ کو اس سے بہتر عطا کر سکے۔ کبھی کبھی ہم کسی چیز کے پیچھے دیوانہ وار بھاگ رہے ہوتے ہیں اور وہ ہمیں نہیں ملتی، ہم روتے ہیں، گلے شکوے کرتے ہیں، لیکن سالوں بعد ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اگر وہ چیز مل جاتی تو ہم برباد ہو جاتے۔ اللہ کی حکمت کو سمجھنا انسان کے بس کی بات نہیں، وہ غیب کا جانے والا ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ جس راستے پر اب جانا چاہتے ہیں وہاں آگے کھائیے، اسی لیے وہ آپ کا راستہ بدل دیتا ہے۔ وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ کیا ایک ماں کبھی اپنے بچے کو آگ میں گرنے دے گی؟ کبھی نہیں، تو پھر وہ رب کیسے آپ کو تنہا چھوڑے گا؟ بس شرط یہ ہے کہ آپ کا یقین کامل ہو، ایسا یقین کہ اگر پوری دنیا بھی آپ کے خلاف کھڑی ہو جائے تو آپ کا دل گواہی دے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ زندگی کے ان لمحوں میں جب آپ کو لگے کہ کوئی آپ کو نہیں سمجھ رہا، جب آپ کے قریبی لوگ آپ کو چھوڑ جائیں، جب آپ کی وفاداریوں کا صلہ بے وفائی کی صورت میں ملے، تو اس وقت اللہ سے باتیں کرنا سیکھیں۔ اسے بتائیں کہ اللہ، میں تھک گیا ہوں، میں انسانوں کی دنیا میں اجنبی ہو گیا ہوں، مجھے اپنے سائے میں پناہ دے دے، مجھے اپنے قرب کی مٹھاس عطا کر دے۔ جب آپ اس کے سامنے روتے ہیں تو وہ آپ کے آنسوؤں کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ وہ تو فرماتا ہے کہ میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہوں۔ تو اگر آج آپ کا دل ٹوٹا ہوا ہے تو خوش ہو جائیں کہ اللہ آپ کے دل کے بہت قریب ہے۔ اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کوشش کرنا چھوڑ دیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی بھرپور کوشش کریں اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ آپ بیج بوئیں اور پانی دیں، مگر درخت بنانا اور اس پر پھل لگانا اللہ کا کام ہے۔ جب انسان اس حقیقت کو پا لیتا ہے تو اس کی زندگی سے حسد، کینہ، بغض اور پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ جان لیتا ہے کہ جو میرے نصیب میں ہے وہ مجھے مل کر رہے گا، چاہے پوری دنیا اسے روکنے کی کوشش کرے، اور جو میرے نصیب میں نہیں ہے وہ مجھے کبھی نہیں ملے گا، چاہے میں اس کے لیے اپنی جان ہی کیوں نہ دے دوں۔ یہ ایمان زندگی کو کتنا پرسکون بنا دیتا ہے۔ ہمیں کسی سے کوئی گلہ نہیں رہتا، ہمیں کسی سے کوئی امید نہیں رہتی۔ ہماری امیدیں صرف ایک ہستی سے جڑ جاتی ہیں، وہ ہستی جو نہ کبھی سوتی ہے اور نہ کبھی اپنے بندے کو بھولتی ہے۔ آپ کی راتوں کی تنہائی کے آنسو اللہ کے ہاں بہت قیمتی ہیں۔ وہ آپ کی ایک ایک دعا کو سنتا ہے، کبھی وہ دعا فوراً قبول کر لیتا ہے، کبھی اسے وقت پر ٹال دیتا ہے اور کبھی اسے آپ کے لیے آخرت کا ذخیرہ بنا دیتا ہے، لیکن وہ آپ کی پکار کو کبھی خالی نہیں جانے دیتا۔ اس لیے کبھی مایوس نہ ہو، مایوسی کفر ہے۔ جب تک اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے
कोई भी मुसीबत बड़ी नहीं है। अपने दिल को अल्लाह के जिक्र से आबाद करें। जब दिल में अल्लाह हो तो बाहर का तूफान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिंदगी तो एक सफर है, यहाँ हर चीज आर्जी है, दुख भी आर्जी है और सिख भी आर्जी है। जो चीज मुस्तकिल है वो अल्लाह का साथ है, तो क्यों ना हम इस मुस्तकिल हस्ती से अपना रिश्ता मजबूत कर लें। जब आप अल्लाह के हो जाते हैं तो अल्लाह कायनात की हर चीज को आपका खादिम बना देता है। आपकी जिंदगी में बरकतें आने लगती है। आपके चेहरे पर वो नूर आ जाता है जो महंगी करीमों से नहीं बल्कि सजदों से मिलता है। आपकी बातों में वो तासीर आ जाती है जो दिलों को मोम कर देती है। ये सब तब होता है जब आप अल्लाह पर तवक्कल करते हैं। तवक्कल का मतलब है अल्लाह पर अंधा भरोसा करना। जैसे एक छोटा बच्चा अपने बाप के हाथ में हाथ देकर पुरहुजूम बाजार में भी बेखौफ चलता है, क्योंकि इसे पता है कि मेरा बाप मुझे गुम नहीं होने देगा। हमें भी अल्लाह पर वैसा ही भरोसा करना चाहिए। वो तो हमारे बाप से, हमारी माँ से कहीं ज्यादा शफीक है। वो हमें कैसे भटकने देगा। बस अपना हाथ उसके हाथ में दे दें, अपनी जिंदगी का इख्तियार इसे दे दें और फिर देखें कि वो आपकी जिंदगी को कितना खूबसूरत गुलिस्तान बना देता है। आपकी परेशानियां खुशियों में बदल जाएंगी, आपकी बीमारियां सेहत में बदल जाएंगी और आपके अंधेरे उजालों में बदल जाएंगे। अल्लाह गैब का जाने वाला है। वो उन रास्तों से आपकी मदद करेगा जहां से आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। बस इसके हो जाएं और फिर देखें कि वो कैसे आपका हो जाता है। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, अब जबकि हम इस गुफ्तगू के इख्तिताम पर पहुंच रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप एक लम्हे के लिए अपनी आंखें बंद करें और अपने दिल की धड़कनों को महसूस करें। ये धड़कनें जो आपके बस में नहीं हैं, ये इस बात की गवाही हैं कि आपका वजूद किसी अजीम हस्ती के कब्जे में है। हम अक्सर दुनिया की भीड़ में इतने मगन हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हम यहाँ हमेशा के लिए नहीं आए। ये परेशानियां, ये अधूरे ख्वाब, ये अपनों की बेवफायां और ये रिस्क की तंगी, ये सब सिर्फ एक इम्तिहान के पर्चे के मुख्तलिफ सवालात हैं। आप आज जिस कर्ब से गुजर रहे हैं, हो सकता है वो कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। अल्लाह कभी भी अपने बंदे पर उसकी हिम्मत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। अगर आज आपके कंधों पर बोझ ज्यादा है तो इसका मतलब है कि अल्लाह ने आपको दूसरों से ज्यादा मजबूत बनाया है। इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपसे बस एक इल्तिजा करना चाहता हूँ। आज जब आप रात को तन्हाई में हों, जब दुनिया सो रही हो, तो अपने रब से छप कर बातें जरूर कीजिएगा। इसे बताइएगा कि आप कितने टूट चुके हैं। इसे बताइएगा कि आपको इसकी कितनी जरूरत है। वो तौबा करने वाले और उसकी तरफ रुजू करने वाले बंदों का ऐसे इस्तकबाल करता है जैसे कोई बिछड़ा हुआ अपने प्यारे से मिलता है। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। जब कोई साथ नहीं होता तो अल्लाह होता है। वो आपकी शारक से भी ज्यादा करीब है। वो आपके इन आंसुओं को भी गिनता है जो आपकी पलकों से गिरने से पहले ही खुश्क हो जाते हैं। इसका वदा सच्चा है, इसकी रहमत वसी है और उसका इंसाफ लाजवाल है। अपनी जिंदगी के हर मामले को इसके सुपुर्द करके तो देखें, आपका सीना इस सुकून से भर जाएगा जिसे दुनिया की कोई दौलत नहीं खरीद सकती। जाने से पहले मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आपकी तमाम पोशीदा और जाहिर परेशानियों को खत्म फरमाए। आपके दिलों को वो इत्मीनान अता करे जो अंबिया और सालेहीन का खासा था। अल्लाह आपके घरों में सुकून, आपके रिस्क में बरकत और आपके ईमान में पुख्तगी अता फरमाए। अगर इस गुफ्तगू के दौरान मेरी किसी बात से आपके दिल को कोई तसल्ली मिली हो तो इसे एक सदका जारिया समझकर दूसरों तक भी पहुंचाइए, क्योंकि क्या पता आपका एक शेर किसी टूटे हुए इंसान की जिंदगी बदल दे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन की खिदमत कीजिएगा और मुझे भी अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासिर हो। हम जल्द ही एक नई रूहानी गुफ्तगू के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।